السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز اشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، میاں نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مل گئی ہے۔ اب تو نواز شریف کے آنے میں بھی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں، تو کیا پھر ایک بار پھر شیئر کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ قانونی رکاوٹ جو ہے یہ ایک لطیفہ ہے جی کہ ان کے آنے میں، ان کے جانے میں کون سی قانونی رکاوٹ تھی جب وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ چلے گئے تھے۔ سمیر، ایک دفعہ پھر مجھے اپنے جمہوری نظام پہ شرمندگی محسوس ہوئی اور مجھے اس بات پہ فخر محسوس ہوا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں سقراط کا فالوور ہوں اور میں بالکل اسی پیٹرن پہ جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس پیٹرن پہ سقراط نے جمہوریت پہ لعنت بھیجی تھی۔ سقراط، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10.5 صدیاں پہلے ہوا ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 صدیاں پہلے ہیں، اور 469 قبل مسیح سقراط ایتھنز کے ایک محلہ ایلوپیک میں سرفرونس کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ جی، وہ بندہ جوان ہوتا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے۔ اچھا، 3 دفعہ وہ سینٹ کا رکن رہا اپنے وہاں یونان میں، 3 دفعہ رکن سینٹ رہا، جمہوریت کا حصہ تھا، اس نے 2 جنگیں بھی لڑی اپنی قوم کے لیے۔ اچھا، اس پہ 3 چارج تھے۔ ایک چارج اس میں یہ تھا کہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، وہ توحید کا قائل تھا۔ نمبر دوسرا یہ تھا کہ وہ ہمارے سسٹم کو نہیں مانتا، وہ جمہوریت کو برا بلا کہتا ہے۔ اب ہم نے اس پہ بات کری وہ جمہوریت کو برا بلا کیوں کہتا تھا۔ سیم یہی حالات تھے جو ہمارے یہاں ہیں۔ مثال کے طور پر جو سرمایہ دار تھا نا، وہ جمہوریت کے بل بوتے پر اقتدار میں آ جاتا تھا۔ اب آپ پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں، سیم وہی نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں سقراط ہوتا تو کیا وہ اس جمہوری نظام پر لعنت نہ بھیجتا کہ آپ کا جمہوری نظام ایسا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی چھانگا مانگا والی جو سیاست تھی نا، میاں صاحب سے کسی نے سوال کیا، میاں صاحب یہاں پاکستان میں آپ کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو کیا، پاکستان میں ہر وہ بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے جس کے پاس 100 کروڑ روپے موجود ہوں۔ اس وقت MNA کی قیمت جو تھی 1 کروڑ روپیہ تھی۔ آج سمجھ لیں کہ اربوں میں چلی گئی بات، 2-3 ارب میں چلی گئی، 1 ارب روپے میں خرید و فروخت ہوتی ہے، 2 ارب میں، 3 ارب میں۔ اور یہ میں نے اسی پروگرام میں آپ کے ناز برداری میں بتایا تھا کہ ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں نا، یہ 10 ارب روپیہ خرچ کر کے سینٹ کے رکن بنے تھے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں تو مجھے عدالت میں بلائیں کہ تم الزام لگاتے ہو۔ اچھا، جمہوری نظام اس قدر غلیظ نظام ہے کہ اس میں غریب آدمی کی کوئی شنوائی نہیں ہو سکتی۔ غریب آدمی صرف سمجھ لیں کہ یہ جو ووٹ کی پرچی آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ وہ ڈالتا ہے اور یہ اس کا حق ہے، قانونی آئینی بکواس ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ پرچی آپ کسی کو ڈالتے ہیں، نکلتی کسی کے نام پہ۔ صرف یہاں پہ جمہوریت کے نام پر ہم بچہ جمہورہ ہے۔ اب بچہ جمہورہ جو ہوتا تھا نا، اسے بچہ جمہورہ کہیں۔ ہم بچہ جمہورہ ہے، اور وہ جمہورہ بچہ جو ہے نا، اس نے بس ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا ہوتا ہے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ تو ہمارے نصیب میں صرف ناچنا ہے۔ ہم بے نظیر کے قافلے کے آگے آگے ناچتے پھریں، ہم نواز شریف کے قافلے کے آگے ناچیں، یا ہم عمران خان کے قافلے کے آگے۔ ہمارے حصے میں صرف دمال ہے۔ ہم نے بس آوے آوے شیر آوے شیر تے مورا ٹھگا ٹھگ، شیر ایک باری پھر بلے تے مورا، ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب نظام پہ لعنت بھیج کے پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ڈیموکریسی پاکستان میں، دنیا، امریکہ میں سب سے مہنگا ہے یار۔ امریکہ میں بھی وہاں ہے 2 پارٹی سسٹم، دونوں پارٹیز اپنا اپنا امیدوار نامزد کر دیتے، 2-3 وہ کر دیتے، 2-3 وہ کر دیتے ہیں، 4-4 5-5 بھی کر دیتے ہیں دونوں پارٹیز۔ ان میں پھر فنڈ ریزنگ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ پیسے اکٹھے کرتا ہے پارٹی کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، یہ ہمارا امیدوار ہے، کانگریس ہو یا ڈیموکریٹک ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا امیدوار ہے۔ پاکستان میں ذرا اس سے مختلف ہے۔ ہم پبلک سے پیسے نہیں اکٹھے کرتے، ہم چوروں ڈاکوؤں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو آپ مافیاز کہتے ہیں، ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ فلور ملز والوں نے، شوگر مافیا نے، آٹا مافیا نے، اور فلاں مافیا نے جو پیسے کٹے ہیں، جیسے ملک ریاض جیسے لوگ، جتنی انہوں نے عوام کی کھال کھینچی ہوتی ہے، پھر کسی سے ہم 100 ارب لیتے ہیں، کسی سے 200 ارب لیتے ہیں، اور ان سے پھر یہ پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا گندا نظام۔ اور اس کے بعد آپ کرتے کیا ہیں کہ جب آپ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے ان لوگوں کو لوٹ مار کی اجازت دینا ہوتی ہے، انہیں NOC آپ نے دینا ہوتا ہے۔ کیا یہی الزامات نہیں ہیں آج عمران خان صاحب پر؟ یہی الزامات میاں صاحب پر نہیں تھے جب 50 روپے کے اسٹامپ پہ وہ سزا یافتہ باہر چلے گئے تھے؟ آج میاں صاحب کو حفاظتی بیل مل گئی ہے، ان کو ضمانت ملی، اور 24 تاریخ تک عدالت نے کہا ہے کہ انہیں کوئی گرفتار نہ کرے، وہ پاکستان تشریف لائیں، جلسہ کریں 21 کو منار پاکستان میں، اور 24 کو عدالت میں پیش ہو جائیں۔
تو پھر کیا ہوگا, ایک تو ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی اس روز, اور انہیں کہا جائے گا کہ اب جناب آپ کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے, دوبارہ سے دلائل ہوں گے, دوبارہ سے یہ ہوگا. جب نیب نے خود کہہ دیا کہ ہمیں میاں صاحب مطلوب ہی نہیں ہے, تو کہانی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بھائی کہاں بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوئی ہے اور کہاں میاں صاحب کو ریلیف ملا ہے. ایک اور بات سنیے, آج کی ڈیٹ میں کل بھی عمران خان کے 2 مقدمات تھے اور ان دونوں کو لسٹ سے نکال دیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ آج صرف یہ ایمرجنسی کیس ہے, اس کو ہم سنیں گے, ان کو نہیں سنیں گے. تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایمرجنسی کیس کیا ہے. اب میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ ایمرجنسی کیس ہے اور اسے ایمرجنسی کیس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. کیا گیا, ضمانت مل گئی انہیں. اگلی بات سنیں, ہمارے بڑے محترم جج صاحب ہیں جناب, نیب کے جو جج ہیں بشیر احمد صاحب, وہ جو جج ہے نا محمد بشیر صاحب, ان کی سسٹر وفات پا گئی. سب سے پہلے تو میرا پرسہ ہے ان کے لیے, تعزیت ہے. اللہ ان کی بہن کو غریق رحمت کریں, اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے جو لاحقین ہے. اور جج بشیر صاحب کا تو صبر دیکھ کے میں حیران رہ گیا ہوں. ڈیوٹی اتنی مقدم ہے کہ انہوں نے چونکہ آج میاں نواز شریف صاحب کے انہوں نے معطل کرنی تھی نا, سسپینڈ کرنی تھی ان کی وہ جو انہوں نے نہیں درخواستیں نہیں جو ان کے ہو چکے تھے نا وارنٹ گرفتاری جاری, ان کو معطل کرنا تھا, سسپینڈ کرنا تھا کہ جب وہ پاکستان آئے تو ان کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا. وہ سسپینڈ کریں, وہ اپنی بہن کا جنازہ چھوڑ کے, ان کی میت گھر میں چھوڑ کے تو عدالت میں آ کے بیٹھے ہیں. اور وہ جناب انہوں نے وہ کیس سنا ہے, اور جب نیب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں مطلوب ہی نہیں میاں صاحب آئیں, سرنڈر کریں, عدالتوں کے آگے جائیں اور ان کو ریلیف دیا جائے, ہمیں کیا اعتراض ہے. تو جج صاحب نے پھر وہ ان کی جو ضمانتیں کینسل ہوئی تھی وہ آرڈرز معطل کر دیے. انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اگر وہ پاکستان آتے. تو اب بھی کسی کو اگر شک رہ گیا کہ پاکستان کی عدالتیں کام نہیں کرتی, فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہتے تھے کہ ہم پہ اتنے لاکھوں مقدمات کا برڈن ہے, یہ ہے وہ, اور یار یہاں کل کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانتیں, ان کی درخواست ایسے گئی ہے 2 سیکنڈ کے بعد ان پہ نمبر لگ گئے ہیں کہ جناب یہ آپ کو نمبر الاٹ کیے گئے, اور آج ہی اس کی سماعت ہوگی. اسی روز سماعت شروع ہو گئی ہے اور فری کین کو نوٹس ہو گئے ہیں. اور آج کل نا ایک دیکھیے جو ہوتے ہیں نا اسکرپٹڈ ساری باتیں, کل جو اورنگزیب گل ہیں وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو بینچ کا حصہ تھے, کل جب نیب کے پراسیکیوٹر نے کہا, ان سے پوچھا گیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, اگر وہ ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت کے آگے سرنڈر کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو کل یہ جسٹس صاحب بولے, انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ کل کو جب میاں صاحب کے درخواست آ جائے گی بریت کی کہ ان پر جو سزا ہوئی تھی یا جو کچھ بھی تھا اسے بھی معطل کر دیا جائے, تب بھی آپ کہیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر کر دیتی ہے. تو یہ سسٹم ہے یہ. اچھا کل تو انہوں نے ڈانٹا, مجھے یہ تھا کہ آج پھر نا اس پہ ذرا زور دیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں سے انہیں پھر کال آ گئی کہ یہ آپ نے بات کیوں کی تھی ذرا تلخ لہجے میں. آج ان کا لہجہ بڑا پولائٹ ہو گیا, آج 2 جملے ہوئے ہیں بس, اللہ خیر صلی اور بیل ہو گئی ہے. بات چیت شروع ہوئی ہے تو نیب والوں سے پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, انہوں نے کہا جی بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, میاں صاحب آئیں, جم آئیں, ان کا ملک ہے, ہم انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے, اور اگر عدالت انہیں ریلیف دیتی ہے تو. اب اگلا جملہ سنیں تو 2 رکنی بینچ جو ہے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں اور معزز جسٹس صاحب فرماتے ہیں اورنگزیب, وہ کہتے ہیں گل, وہ فرماتے ہیں کہ اگر نیب کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر تو ہم دلائل بھی نہیں اس میں سنیں گے, پھر دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر بھائی جب آپ ہوں مدعی اور یا آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, تو بابا پھر تو یہ بنتا ہے نا کہ وہ کہیں کہ ہمیں تو اب دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں, اب سننا کس کو ہے, بات ختم, چلے جی بیل ہو گئی 24 تاریخ تک. تو میاں نواز شریف صاحب آج انہوں نے 10 بجے سعودی عرب سے روانہ ہونا تھا, لیکن انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے, انتہائی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اچھا وہ یہ انتظار ہو رہا تھا کہ عدالت کا فیصلہ پہلے کوئی نہ کوئی آ لے, تو وہاں انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ انہوں نے ڈال دی. انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے, کیونکہ اب میاں صاحب دبئی کے لیے رواں دواں ہیں, میاں صاحب دبئی تشریف لا رہے ہیں, اور جب لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تب تک میاں صاحب دبئی آ چکے ہوں گے. اب دبئی سے انہوں نے جن سے بھی ملنا ہے عرب امارات کے لوگوں سے, ان سے ملیں گے, اور میاں صاحب پھر 21 تاریخ کو
पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे, अब तो कोई रुकावट नहीं, जैसे आपने फरमाया कानूनी, लेकिन यार अखलाकियात तो पाकिस्तान में है नहीं ना। अखलाकी रुकावट तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन खैर यहां कौन पूछने वाला है। मैंने अर्ज किया कि जो भी पुतली तमाशा हो रहा है, आप कठपुतलियां आपने नहीं देखी, ये मेरे बचपन के खेल थे कठपुतलियों का तमाशा। जो मेरे हम उम्र ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता होगा कठपुतलियों का प्रोग्राम क्या होता था। एक स्टेज बना होता था, उसके पीछे बंदा खड़ा होता था, उसके हाथ में डोरियां होती थी पुतलियों की, तो वो पुतली तमाशा जो करता था, पुतलियां चीजें भी उठा लेती थी, लालटेन उठा के वो डांस करती थी, ये सब कुछ होता था। असल में लोग पुतलियों को देख रहे होते थे, वो शख्स नजर नहीं आ रहा होता था जो स्टेज की बैक साइड पे होता था और जिसके हाथ में पुतलियों की डोरें होती थी। तो यहां भी पुतली तमाशा हो रहा है। आज के इस जमहूरी खेल को इससे बेहतरीन मैं इसकी डेफिनेशन नहीं कर सकता, इससे बेहतरीन मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता। यहां पुतली तमाशा हो रहा है। इमरान खान क्या है? एक कठपुतली। और ये कठपुतली मैंने नहीं कहा, आपको याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहा करते थे ये कठपुतली वजीर आजम है। अच्छा, ये उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को जो सिलेक्टेड और ये और वो जो कहा करते थे। फिर इंपोर्टेड का भी एक आया, अब एक दफा फिर इंपोर्टेड ही आ रहे हैं ना मियां साहब, ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम जी। अच्छा, ये जो पुतली तमाशा हो रहा है, जो हाथ इसके पीछे हैं, जो इन पुतलियों को नचा रहे हैं, यार अफसोस उन पे है। जमहूरियत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, मुझे ऐसा बंदा अगर बात करेगा कि यार इस मुल्क में डेमोक्रेसी डिलीवर करने में नाकाम हो गया, तो मुझे कहा जाएगा ये जमहूरियत का दुश्मन है। ओ खुदा के बंदो, कौन सी जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हो? जमहूरियत में ये होता है। और पाकिस्तान का अदालती निजाम दुनिया का सबसे गलीज अदालती निजाम है। अच्छा, एक ये होता था ना कि सारा कुछ रुपए पैसे के लिए होता है, अब बात उससे आगे निकल गई है। सारा कुछ रुपए पैसे के लिए नहीं होता। याद रखिए, आपको पता है ना कि ये कितने अरबों खरबों की गेम हो गई अब अदालतों में जी। सिर्फ ये सुनिए कि एक एक जज जो हैं, जो इस लेवल के केसेस में पेश होते हैं ना, समीर हैरान कौन बात है, वो सिर्फ रुख दिखा ली, मुंह दिखा ली जिसे कहते हैं, उसका 5 करोड़ रुपया लेते हैं एक पेशी का। हैरान रह जाएंगे। और इमरान खान के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। मैंने इस पे अलग से प्रोग्राम करना था, लेकिन आपके प्रोग्राम में उसका जवाब देता हूं। परसों जब जनाब लतीफ खोसा साहब इमरान खान साहब की 2 दरखास्तें लेके गए हैं अडियाला जेल में। 2 दरखास्तें थी। एक थी कि उनकी समाअत जो है वो अदालत में की जाए, यहां जेल में ना की जाए उनकी समाअत, उसके केस की समाअत, हियरिंग जो है वो अदालत में हो। जो जज साहब हैं अबुल हसनात, स्पेशल एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई है, जज जो हैं मुहतरम जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन, दरखास्त ये थी कि उनकी अदालत में समाअत की जाए। दूसरी दरखास्त ये थी, अब जरा सुनिए कि इमरान खान के साथ हाथ कैसे हो रहे हैं और इमरान खान को पता नहीं चल रहा। इमरान खान के साथ 2 बंदे हाथ कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर कह दूं, एक लतीफ खोसा और दूसरा एतजाज अहसन, जो उसके सबसे चहीते बने हुए हैं। लतीफ खोसा एप्लीकेशन लेके जाते हैं, एप्लीकेशन पे लिखा है जज साहब को प्रे जो की है कि जनाब अटक जेल में आप इसकी समाअत ना करें। अटक जेल में जब समाअत होती है, जो कौंसल्स हैं, हम लोग जो हैं, हमें इस्लामाबाद से इतनी दूर आना पड़ता है अटक, और एक तो हम काउंसलिंग नहीं कर पाते इमरान खान से, वक्त बहुत ज्यादा जाया हो जाता है, हर रोज आना मुमकिन नहीं है, काउंसल्स जो हैं वो राब्ता नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह कि हमारे जो इमरान खान साहब हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, वो इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है जेल में समाअत। वो समझते हैं एक पिंजरे में बांध दो, एक जंगले में बांध दो, तो खुले कोर्ट में उनकी समाअत की जाए। तो जज साहब ये, अच्छा, अब जब उन्होंने ये कहा ना कि जनाब अटक जेल में उनकी समाअत की जाए, तो जज साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा आपकी एप्लीकेशन जो है ना, इसको जरा दोबारा से पढ़ते हैं, जो आप मुझसे मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अटक जेल में उसकी समाअत ना हो, तो आप अटक जेल में इस वक्त, और बाबा आपने एप्लीकेशन दी थी कि अटक जेल से नहीं अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। अब आप अडियाला जेल में खड़े हैं, आपको यह भी नहीं पता कि आप कहां खड़े हैं, आपने दरखास्त और प्रे ही गलत की है। तो मैं क्या इस पे फैसला दूं? मैं आपकी दरखास्त मुस्तरद करता हूं, ये अटक जेल नहीं है, ये अडियाला जेल है। और दूसरी उन्होंने दलील दी थी, आपने उस वक्त शो डाला हुआ था कि जब इमरान खान साहब घर से अदालत में आते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है, इन पे वजीराबाद में भी हमला हुआ, बार बार हमले होते हैं, तो इमरान खान साहब गैर महफूज हैं, इनको वीडियो लिंक के जरिए लिया करें। तो आपने खुद ही तो ये आर्गो किया था, अब जेल से ज्यादा महफूज तो नहीं है, तो अब महफूज जगह पे है। अच्छा, जिस बंदे ने ये एप्लीकेशन बनाई, सिर्फ मुंह दिखाने का जो 5 करोड़ रुपए, शर्म नहीं आती? वो बंदा इमरान खान को फाइल लगवाना चाहता है, वो चाहता है कि इमरान खान को कम से कम उम्र कैद हो। भाई आप अटक जेल में खड़े होकर कह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि अडियाला जेल में समाअत ना की जाए। तो जिन लोगों को यह नहीं पता, वो इमरान खान के वो कला हैं, वो इमरान खान के काउंसिल हैं, वो इमरान खान को रिलीफ दिलवाने जा रहे हैं।
ایک تو یہ بات ہوئی جج صاحب نے اس درخواست کو سرے سے انہوں نے کہا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، عمران خان اس وقت اٹک جیل میں ہے ہی نہیں، یہ ڈیالہ جیل میں، اور آپ کے کہنے پر ڈیالہ جیل میں آئے ہیں، اور جیل سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ عمران خان غیر محفوظ خود کو محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کی سماعت جو ہے وہ اب ویڈیو لنک کے ذریعے لیا کریں۔ تو اب جیل میں جج صاحب آ رہے ہیں نا، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، عمران خان صاحب کو تو ہم موو ہی نہیں کر رہے، تو جیل ہی میں سماعت ہوگی۔ دوسرا جو تھا بیل کا، تو جب ذوالفقار کھوسہ صاحب سے کہا آپ کس مقدمے میں بیل مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب کی، انہوں نے کہا جی یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، سائفر کا جو مقدمہ ہے اس میں بیل مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو پڑھا ہے؟ جج صاحب نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ابھی تک نہیں پڑھا۔ آپ اندازہ قائم کریں کہ وہ بندہ جو بیل لینے گیا ہے، جس نے آرگو کرنا ہے، وہ عدالت میں کہہ رہا ہے لطیف کھوسہ صاحب کہ جج صاحب ابھی تک میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون جو ہے وہ نہیں پڑھا، یہ ایکٹ نہیں پڑھا بھی میں نے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جائیں جا کے پہلے اسے پڑھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے رولز میں لکھا ہے، اس قانون میں لکھا ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مجرم ہوگا اس کی بیل نہیں ہوگی۔ تو آپ پڑھے بغیر آ گئے ہیں۔ اندازہ قائم کیجئے کہ جو عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کٹ پتلیاں، آپ سمجھ گئے، دوبارہ ادھر آتا ہوں، کہ جن کے ہاتھوں میں عمران خان کی ڈوریاں تھیں نا، جن کے ہاتھوں میں نواز شریف کی ڈوری ہیں، جن کے ہاتھوں میں بلاول بھٹو زرداری کی ڈوری ہیں، اور کیسے ممکن ہے وکلا کی ڈوریاں ان کے ہاتھوں میں نہ ہو؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے، کس بندے کو عمر قید میں لانا ہے، کس بندے کو سزائے موت دینی ہے، یہ کھیل جاری ہے۔ اور آپ جیسے مجھ جیسے عام شہری جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کھیل کا حصہ ہیں، ہم نے ووٹ کے ذریعے یہ کر دینا، خدا کی قسم ہم گگو گھوڑے ہیں، ہم بولے بات ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، ہمارے ہاتھ میں، ہم بھی جج ہیں اور ایک فیصلہ ہم نے دینا ہے ووٹ کی پرچی کے ذریعے، ہم ججمنٹ دیں گے اور ہم جو فیصلہ دیں گے اسے سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، یہ یقین جاننے سب سے بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ 25 کروڑ گھگو گھوڑوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ 150 بندے کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے، اور وہ جو 150 بندے ہیں ان کو ایک بندہ لیڈ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جس طرف ترازو کے پلڑے میں وہ اپنا بوٹ رکھ دیں، صرف ایک بوٹ، وہ ترازو کا پلڑا جھک جاتا ہے، باقی سارے پلڑے جو ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ خیر اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پلڑا بھاری نہیں ہے۔ کبھی ان کا پلڑا بھاری تھا جب وہ کسی سے مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں تھے، جب وہ کہتے تھے کہ میں نے اب جنرل باجوہ سے بات نہیں کرنی، میں نے ان کا نمبر بلاک کر دیا، تب ان کا پلڑا بھاری تھا کیونکہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ اس وقت نواز شریف کا پلڑا بھاری ہے، ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص عرب امارات اور پھر امریکہ کو بھی کہہ لیجیے، عمران خان کو اب سائفر کی سزا ملے گی۔ پہلے سائفر کی سزا نہیں ملی، اب ملے گی سائفر کی سزا، جو انہوں نے لہرا کے کہا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، اب امریکہ ان کے خلاف سازش کرے گا اور کر رہا ہے۔ نواز شریف جو اس ملک میں سزا لے کے گئے تھے، اب جناب وہ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 21 تاریخ کو میاں صاحب کا آپ نے استقبال کرنا ہے مینار پاکستان میں، قافلے بقول مسلم لیگیوں کے کہ رواں دواں ہے، سارے لوگ چل نکلے ہیں گھروں سے، اور یہ قافلے مینار پاکستان پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ 20 تاریخ کی رات سے وہاں ایک جمگٹا شروع ہوگا اور میاں صاحب کا استقبال ہوگا، اور پھر وہی گل شیر تے مورا ٹھگا ٹھگ ایک باری پھر شیر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بے شک نواز شریف جیتے یا عمران خان ہارے، جمہوریت جو ہے اس کا جنازہ نکل گیا، جمہوریت آج ہی ہار گئی ہے۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے، کسی کی جیت یا ہار سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری تقدیر میں یہی IMF کے، نہ ہمارے بجلی کے بل نیچے آنے ہیں یونٹ، نہ ہمیں گیس 100% بڑھا دی گئی ہے، تو یہ ہمارے نصیب میں تو دھکے ہیں، ٹھڈے ہیں، ذلالت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، ہمارے نصیب میں یہ ہیں۔ اقتدار کس کے نصیب میں ہے یہ اس کو پتا ہے، اللہ نوز باللہ یہ مشرکانہ جملہ ہوگا، پاکستان کے حالات کے بارے میں تو نوز باللہ اللہ بھی فیصلہ نہیں کرتا، یہاں جن کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی ڈوری ہیں ان کو پتا ہے کہ اگلا حکمران کون ہوگا، جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ حکمران بن جائے گا، اور آثار بتا رہے ہیں کہ شیر ایک باری پھر۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔